علیکم، میں امداد سمرو۔ پہلے ہفتے کا پہلا دن دوسرے دن پر بھاری پڑا ہے۔ آج فیصلہ کن دن تھا مگر کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، اور لگ یہ رہا ہے کہ سپریم کورٹ میں جو فائلوں کا قبرستان ہے، مقدمات کا قبرستان ہے، اس میں ایک اور قبر کھود دی گئی ہے، ایک اور تدفین ہونے جا رہی ہے۔ آج سماعت تھی اور اعلان کے مطابق، وعدے کے مطابق آج فیصلہ ہونا تھا ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ٹرائل کے خلاف جو درخواستیں تھیں، اس کا چیف جسٹس صاحب کی سربراہی میں 7 رکنی بینچ نے اس کی سماعت کی، اور آج کی سماعت سے پہلے ایک پریس کانفرنس ہو گئی تھی کل، یعنی کل کی سماعت کے بعد اور آج کی سماعت سے پہلے۔ یہ 2 دن بڑے امپورٹنٹ تھے اس ہفتے کے، سوموار اور منگل، اور ظاہر ہے کٹی کٹا نکلنا تھا، پتہ چلنا تھا کہ سویلینز کا ملٹری کورٹس میں ٹرائل ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا۔ چیف جسٹس کا گو کہ ٹلٹ نظر آ رہا ہے ان کے ریمارکس میں یا سوالوں میں کہ کیوں، مطلب پہلے بھی ہوتا رہا ہے ٹرائل سویلینز کا ملٹری کورٹس میں، تو اب کیوں نہیں ہونا چاہیے۔ ظاہر ہے وکیلوں پہ جرا کر رہے ہیں، وکیلوں سے سوال کر رہے ہیں، لیکن بعض اوقات ریمارکس جو ہیں وہ اشارہ دے رہے ہوتے ہیں کہ مقدمے کا فیصلہ کیا ہوگا۔ بلکہ موجودہ چیف جسٹس صاحب تو یہ بھی کرتے رہے ہیں کہ مطلب ریمارکس جو دیتے ہیں اس کے برعکس فیصلہ سنا دیتے ہیں۔ یہ والی عدالت یہ بھی کرتی رہی ہے، 63A کی تشریح کرنے والی عدالت ہے، اور اب تو چیف جسٹس صاحب یہ بھی کہتے سنائی دے رہے ہیں آپ کو کہ بار بار قانون کی تشریحات سے مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ ظاہر ہے مسائل تو پیدا ہوئے ہیں، تو بہرحال 63A سے جنم لینے والا جو بحران تھا، اب وہ جو ہے وہ یہاں آن پہنچا ہے کہ چیف جسٹس صاحب کو بھی میرا خیال ہے سمجھ نہیں آ رہا کہ کدھر جانا ہے۔ کل کی پریس کانفرنس کے بعد پریشر ان کے اوپر زیادہ آ گیا ہوا ہے۔ پریشر تو ظاہر ہے پہلے بھی تھا، سوسائٹی کا پریشر تھا، حکومت کا پریشر تھا، اور اپنے فیملی سے پریشر تھا، اندر سے پریشر تھا۔ ایک طرف لوگ چیف جسٹس صاحب سے انصاف کی تقاضا کرتے ہیں تو دوسری طرف محبتوں کا تقاضا، دوسری طرف وفا کا تقاضا ہے۔ وفا تو آئین کے ساتھ ہونی چاہیے، لیکن وہاں کہا جاتا ہے کہ نہیں، وفا ہماری آئین کے ساتھ نہیں، ہماری وفا عمران خان صاحب کے ساتھ ہے۔ تو چیف جسٹس صاحب اس چکر میں اب تک کہ جو پاکستان کے متنازع ترین چیف جسٹس رہے ہیں ان کی صف میں جا کر کھڑے ہو گئے۔ ان کا نام تاریخ میں تو مجھے نہیں سمجھ آتا کہ وہ اپنا نام کہتے ہیں کہ جی میں تاریخ رقم کرنا چاہتا ہوں۔ ان کے جو فیملی گیدرنگس میں جب وہ بیٹھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ میں وراثت چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں، لیگیسی چھوڑ کر جانا چاہ رہا ہوں۔ پنجاب کے انتخابات کا جب معاملہ تھا، جب ان کو کہا جاتا تھا، دلائل دے کر کہا جاتا تھا کہ انتخابات ایک صوبے کے کروانا قومی انتخابات سے پہلے یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہوگی، پاکستان کے لیے بحران پیدا ہوگا، پاکستان انتشار اور انارکی میں چلا جائے گا، تو چیف جسٹس صاحب کہتے تھے جاؤ جو مرضی ہو، آئین 90 دن میں انتخابات کا تقاضا کرتا ہے تو میں نے 90 دن میں انتخابات کروانے۔ پھر جب ان سے سوال کیا جاتا تھا کہ پھر آپ خیبر پختونخوا کے انتخابات کیوں نہیں کرواتے، وہ وہاں کے آئین نافذ نہیں ہوتا، تو چپ سادھ لیتے تھے۔ یہ چپ انہوں نے بینچ کے اندر بھی سادھے رکھی، اور اپنی ذاتی جو محفلیں تھیں وہاں پر بھی ان کو جو ان کے ناقد تھے یا ان کے خیر خواہ جو ان کو کہتے تھے کہ آپ کا یہ جو جس طرز عمل سے آپ عدالت چلا رہے ہیں اس طرح آپ متنازع بن رہے ہیں۔ اب یہ جو معاملہ ملٹری کورٹس کا ہے، آج تو اس میں عمران خان صاحب کے وکلاء نے دلائل دیے، اٹارنی جنرل کے دلائل ہوئے، ان سے سوال جواب ہوئے۔ فوکس آج 102 لوگوں پر تھا کہ ان کا ٹرائل ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ ابھی تک ملٹری کورٹس میں ان کا ٹرائل نہیں ہو رہا، انویسٹیگیشن کے سٹیج پر ہے معاملہ۔ کل کہا گیا کہ جی کل تو DGISPR نے کہا تھا کہ ٹرائل شروع ہو چکا ہوا ہے، تو اس پر اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی نہیں، میں اپنی بات پر قائم ہوں کہ ان کا ٹرائل نہیں ہوا۔ ہاں، فوجیوں کا ٹرائل ضرور، ان کے جو 17 عدالتیں بتائی گئی کہ جی کام کر رہی ہیں ان کا ٹرائل ضرور ہوا ہے، لیکن جو ہے اپنے سویلینس ہیں ان کا ٹرائل نہیں ہوا۔ اور یہ بھی انہوں نے درخواست کی اٹارنی جنرل نے کہ جو سویلینس ہیں ان کی میں نے فہرست تو فراہم کر دی ہے، لیکن یہ نام پبلک نہیں ہونا چاہیے، یہ نام منظر عام پر نہیں آنے چاہیے۔ تو اس پر سوال ہوا کہ جی کیوں نہیں آنے چاہیے، لیکن بہرحال جو چیز تھی، جو میں اختلاف کی بات کر رہا تھا، تنازع کی بات کر رہا تھا، وہ اس بینچ کے اندر بھی موجود ہے۔ مطلب آپ سوچیں نا کہ الیکشن کے معاملے پر بھی 9 رکنی بینچ بنا تھا، وہ 3 پر اگر فائنل آخری جو انہوں نے حکم جاری کیا تھا وہ 3 رکنی بینچ تھا، 9 سے 7 پہ چلا گیا، 7 پہ 5 پہ چلا گیا، 5 سے 3 پہ چلا گیا۔ یہاں پر بھی معاملہ تیزی کے ساتھ ادھر جا رہا ہے۔ 9 رکنی بینچ بنا تھا، جسٹس قاضی فائزہ صاحب نے
اور جیسے سردار طارق مسعود صاحب نے یہ کہہ کر خود کو بینچ سے الگ کر دیا تھا کہ یہ بینچ بنانے کا بینچ ہی نہیں ہے، یہ عدالت ہی نہیں ہے، کیونکہ جو قانون پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ بن چکا ہوا ہے تو اس کو اسٹے میں رکھ کر آپ بینچ نہیں بنا سکتے، یا تو اس کو مسترد کریں یا اس کا اسٹے ختم کریں، تو پھر پراپر پروسیجر جو ہے قانون کا وہ اڈاپٹ کر کے بینچ بنائے جائیں گے تو وہ لیگل ہوں گے، ورنہ یہ بینچز لیگل نہیں ہے، وہ تو الگ ہو گئے تھے۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب پر اعتراض آ گیا، اٹارنی جنرل صاحب نے کہا کہ جی آپ نہیں، آپ پر ہمیں اعتراض ہے کیونکہ آپ ایک پٹیشنر ان کے رشتہ دار ہیں خواجہ جسٹس جواد خواجہ صاحب کے، وہ الگ ہو گئے بینچ سے۔ اب جو 23 کو جو سماعت ہوئی تھی اس کا جو آرڈر جاری ہوا ہے اس میں ایک اختلافی نوٹ بھی آ گیا جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا۔ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہیں انہوں نے اختلافی نوٹ میں لکھا ہے کہ جی فل کورٹ ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ گو کہ میں قاضی فائصہ صاحب کی جو ریزن ہے میں اس سے متفق نہیں ہوں، لیکن اگر فل کورٹ بنے گا تو لوگوں کا عدالت پر اعتماد پیدا ہوگا، ورنہ تنازعات ہوں گے، ورنہ عدالت پر اعتماد لوگوں کا نہیں بنے گا۔ یہ فل کورٹ کا مطالبہ چیف جسٹس صاحب سے ہر مقدمے میں، بلکہ جب سے چیف جسٹس بنے عمر عطا بندیال صاحب اور ان کے پاس جب کوئی سیاسی معاملہ آیا ہے ان سے فل کورٹ کا ہی مطالبہ ہوا ہے، لیکن انہوں نے کبھی فل کورٹ نہیں بنایا۔ فل کورٹ سے ان کی جان جاتی ہے، پتہ نہیں کیوں، حالانکہ فل کورٹ بنا کر اس میں بھی صاف نظر آ رہا ہے کہ ان کی اپنی میجورٹی ہے۔ فل کورٹ بنا کر وہ ہم خیال، کل کہہ رہے تھے کہ جی پارلیمنٹ میں ہمیں ہم خیال بینچ کہا جاتا ہے، ہم خیال جج کہا جاتا ہے، تو جن کو ان کا ہم خیال سمجھا جاتا ہے وہ میجورٹی میں ہے، اور فل کورٹ اگر بناتے چیف جسٹس صاحب اس معاملے پر تو ممکن ہے کہ جو چیف جسٹس صاحب چاہتے ہیں، جو جج صاحب ان کے ہم خیال نہیں بھی ہیں وہ بھی وہ فیصلہ دے دیتے۔ لیکن نہ جانے کیوں ہر چیز کو، جیسے پنجاب کے انتخابات تھے نا، اب پنجاب کے انتخابات کسی کو اصولی طور پر اس بات سے اتفاق نہیں تھا، اپنا اختلاف نہیں تھا کہ آئین 90 دن کے اندر انتخابات کرانے کی پابندی کرتا ہے، اپنا لازمی قرار دیتا ہے کہ 90 دن کے اندر انتخابات ہوں، اس پر کسی کو اختلاف نہیں تھا۔ جو ججز چیف جسٹس صاحب کے تھے اپنا حامی یا ہم خیال وہ بھی، اور جو مخالف تھے وہ بھی، صرف از خود نوٹس کیس پر اختلاف یہ آیا تھا کہ جب لاہور ہائی کورٹ میں معاملہ چل رہا ہے تو آپ از خود نوٹس نہیں لے سکتے۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ سپریم کورٹ لاہور ہائی کورٹ میں چلنے والا معاملہ یا پشاور ہائی کورٹ والا چلنے والا معاملہ اٹھا کر اپنے پاس لے آئے، یہ نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے یہ کیا۔ اچھا یہ کیا تو پھر بھی کہا گیا کہ فل کورٹ بنائیں، فل کورٹ نہیں بنایا گیا۔ فل کورٹ بناتے سب ججز کو بٹھاتے، جو فیصلہ کرتے وہ فیصلہ شاید قابل قبول ہوتا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کیا۔ ابھی بھی یہی کر رہے ہیں۔ ابھی بھی دیکھیں جو سپریم کورٹ جو یہ 7 رکنی بینچ معاملہ سن رہا ہے جس میں منصور علی شاہ صاحب چلے گئے، انہوں نے اپنے آپ کو الگ کر لیا۔ چیف جسٹس صاحب خود ہیں عمر عطا بندیال صاحب، جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب ہیں، جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب ہیں، جسٹس عائشہ ملک صاحبہ ہیں، اور جسٹس منیب اختر صاحب ہیں۔ اب ان جج صاحبان میں یحییٰ آفریدی کے علاوہ باقی سارے ہم خیال ہیں، سارے کے سارے، لیکن اس کے باوجود چیف جسٹس صاحب فیصلہ نہیں کر پا رہے، کیونکہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی اس پریس کانفرنس میں بار بار یہ لفظ استعمال کیا گیا، سہولت کار، منصوبہ ساز اور ان کے سہولت کار۔ پھر ایک جملہ یہ بھی ادا ہوا کہ کوئی جو بھی کردار ہیں جنہوں نے بھی 9 مئی کے واقعات میں کردار ادا کیا، جس حیثیت میں بھی کیا، چاہے وہ کسی ادارے میں بیٹھے چاہے کسی بھی حیثیت میں بیٹھے، ان کے خلاف آئین کے تحت کارروائی ہوگی۔ اور پھر یہ بھی کہا گیا کہ یہ اپنا ملک کے خلاف ایک بغاوت تھی، سنگین جرائم کیے گئے فوج کے خلاف، تو ان کو اس پر کسی قسم کا وہ جو ہے وہ رعایت نہیں ہوگی۔ اور پھر ملٹری کورٹس کا خاص طور پر حوالہ دیا گیا کہ ملٹری کورٹس جو ہیں وہ آئین اور قانون کے مطابق موجود ہیں، پہلے سے اسٹینڈنگ کورٹس ہیں، یہ 9 مئی کے واقعات کے بعد نہیں بنی، جو یہ کہا جا رہا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کے بعد بنی۔ پھر یہ بھی کہا گیا کہ ہمارے ایک لیفٹیننٹ جنرل ان کو برخاست کر دیا گیا ہے، 3 میجر جنرل کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، 7 بریگیڈیئرز کے خلاف کارروائی ہوئی ہے، ایک 4 اسٹار جنرل کی جو نواسی ہیں وہ گرفتار ہیں، ایک کی بیگم گرفتار ہیں، ایک کا داماد گرفتار ہے۔ تو پراپر میسیج تھے، میں نے کل بتایا تھا کہ یہ پراپر کھلے پیغامات تھے چیف جسٹس صاحب کے لیے جو ملٹری کورٹس کو سن رہے تھے۔ میں نے پہلے جو کہا تھا پرسوں کہ 2 دن
بڑے اہم ہوں گے. اہم سے بھی اہم ترین دن ہے سوموار اور منگل. اس کی وجہ یہ تھی کہ سوموار کو اپنا سماعت ہونی تھی, ہوئی کل, اور آج بھی ہونی تھی, اور آج فیصلہ آنا تھا. لیکن سماعت کے بعد کل پریس کانفرنس آ گئی, تو ظاہر ہے وہ ایک اس میں کیا کہتے ہیں, اس نے نیلے پہ دہلا جس کو کہتے ہیں, کہ حالات میں اچانک ٹوئسٹ آ گیا. ڈی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کر کے اور حالات سامنے رکھ دیے, بتا دیا کہ جو ہمارے پاس ثبوت ہے کس طرح سازش بنی, کہاں کہاں بنی, کون ملوث ہے اور کون سہولت کاری کر رہا ہے, سارے ثبوت ہیں. اس کے بعد پھر جب آج سماعت ہوتی ہے تو پھر آج کی سماعت توقع یہ تھی کہ آج کوئی فیصلہ ہوگا. جو پٹیشنر ہے وہ مسلسل ان کے وکیل چیف جسٹس صاحب کو استدعا کر رہے ہیں کہ جناب ہمیں اسٹے آرڈر دے دیں, اسٹے آرڈر دے دیں تاکہ ملٹری کورٹس کام نہ کریں, یعنی وہ سویلین کا ٹرائل نہ کریں. چیف جسٹس صاحب نے پہلے بھی کہا نہیں اسٹے نہیں, ہم نے اس کا منگل تک فیصلہ دے دینا ہے. آج بھی اسٹے نہیں دیا چیف جسٹس صاحب نے. آج وکلا کے دلائل ہوئے, اٹارنی جنرل صاحب کے دلائل ہوئے, اور اس کے بعد یہ کہہ کر معاملہ عید کے بعد لے کر جایا گیا کہ عید کے بعد جو پہلا ہفتہ ہوگا اس میں ہم تاریخ بتا دیں گے کہ اب سماعت کب ہوگی. مجھے ہو سکتا ہے عید کے بعد یہ معاملہ اس کا سماعت شروع ہو جائے اور یہ کسی جس طرف چل پڑے. ہو سکتا ہے کہ ملٹری کورٹس کو کام کرنے دیا جائے, یا ہو سکتا ہے کہ کہا جائے کہ نہیں سویلین کا ٹرائل نہیں ہو سکتا ملٹری کورٹس میں. ہو سکتا ہے اس طرح بھی صورتحال بنے. لیکن مجھے کچھ اور لگ رہا ہے. مجھے لگ رہا ہے کہ تھوڑا سا پیچھے لے کر جا رہا ہوں آپ کو. 3-4 خبریں سپریم کورٹ میں آئینی معاملات کی پڑی ہوئی ہیں. ایک پنجاب کے انتخابات. پنجاب کے انتخابات کو 2 جج صاحبان کی چٹھی پر از خود نوٹس لے کر چیف جسٹس صاحب نے ہائی کورٹ سے اپنے پاس بلوا لیا تھا. پھر اس پر وہی جو میں نے بتایا 9 رکنی بینچ بنا, پھر بینچ چھوٹا ہو گیا. بہرحال فیصلہ ہوا کہ جناب الیکشن کمیشن جو ہے وہ تاریخ لے صدر سے, اور تاریخ لے کر انتخابات کروائے پنجاب کے, اور گورنر کے پی کے جو ہے وہ تاریخ دیں گے کے پی کے لیے. 30 اپریل کے انتخابات پنجاب کے لیے طے ہوئے, اور گورنر صاحب نے کوئی تاریخ ہی نہیں دی کے پی کے کی. تو اس کے بعد انتخابات الیکشن کمیشن نے آخری 2 دن پہلے کہہ دیا کہ جب انتخابات نہیں کروا سکتے, حالات ٹھیک نہیں ہیں, انارکی ہو جائے گی اگر ایک صوبے کے انتخابات کروائیں گے. تو انہوں نے سپریم کورٹ میں اپنا جواب جمع کروا دیا. یہ بھی کہا کہ جی وفاقی حکومت ہمیں پیسے نہیں دے رہی, سیکیورٹی والے سیکیورٹی نہیں دے رہے, حالات سازگار نہیں ہیں, ہم انتخابات نہیں کروا سکتے. چیف جسٹس صاحب نے پٹیشن آئی عمران خان صاحب کی پی ٹی آئی کی. چیف جسٹس صاحب نے پھر دوبارہ سماعت کر کے 14 مئی کو انتخابات کی تاریخ دے دی, اور اس دوران پھر انہوں نے بڑی کوشش کی کہ مذاکرات کے ذریعے معاملہ حل ہو. لیکن عمران خان صاحب نے مذاکرات کی چیف جسٹس صاحب کی جو خواہش تھی تاکہ چیف جسٹس صاحب بیچ میں سے نکل جائیں, مذاکرات میں کوئی اور تاریخ آ جائے, ایک تاریخ پر قومی انتخابات ہو جائیں, تو اس پر اتفاق ہو جائے تو اپنی کھال بچا لیں, اپنی جان بچا لیں, نکل جائیں بیچ میں سے. لیکن عمران خان صاحب نے چیف جسٹس صاحب کو منجھار میں لا کر چھوڑ دیا کہ 14 مئی سے پہلے اگر اسمبلیاں نہیں توڑی گئیں تو میں تو مذاکرات کا حصہ نہیں بنوں گا. حالانکہ طے ہو گیا تھا کہ جولائی میں اسمبلیاں توڑ کر انتخابات کی ڈیٹ فائنل کی جائے گی. خان صاحب نہیں مانے. پھر یہ تاثر دیا گیا, فواد چودھری, شیخ رشید, جتنے بھی عمران خان صاحب کے وہ تھے بھوپوس, انہوں نے آ کر بتایا جی رام قوم کو کہ جی ایک اور وزیر اعظم توہین عدالت میں جا رہا ہے گھر. الیکشن کا جو آرڈر تھا 14 مئی کا, اس پر عمل نہ کر کے وزیر اعظم نے توہین عدالت کی, اب یہ گھر جائے گا. چیف جسٹس صاحب نے اس کے بعد 15 یعنی 14 مئی کو انتخابات ہونے سے 15 مئی کو چیف صاحب نے نظر ثانی کی جو الیکشن کمیشن کی درخواست تھی وہ پٹیشن کے لیے اپنا سماعت کے لیے لگا دی, ہے نا کمال. اور اس کے بعد 2-3 سماعتوں کے بعد معاملہ گول ہو گیا. ہم نے تاریخ رقم کر دی ہے, اب دفنا دیا فیصلہ معاملہ. ابھی تک اس کا حتمی فیصلہ نہیں ہوا کہ جی کیا ہونا ہے, دفنا دیا. اچھا, آڈیو لیکس کمیشن کا معاملہ, اس کو بھی آڈیو لیکس کمیشن کو کام کرنے سے اپنا روک کر پتہ ہی نہیں اب سماعتیں کب ہونی ہے, جولائی میں ہونی ہے, کب ہونی ہے. پھر جو یہ ریسنٹ قبرستان میں قبریں بنی ہوئی ہیں نا, پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ اسٹے دے کر چیف جسٹس صاحب اس کے اوپر بیٹھ گئے فائل پر, اس پر بھی آگے معاملات نہیں بڑھا رہے. اب مجھے اس معاملے کا انجام بھی یہی نظر آ رہا ہے, یہ بھی سپریم کورٹ کے قبرستان میں دفن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے معاملہ. اس پر بھی چیف جسٹس صاحب کوئی ہوتا ہے نا کہ فیصلہ مجھے نہیں لگ رہا کہ سنائیں, ہو سکتا ہے سنا دیں, لیکن مجھے نہیں لگ رہا کہ فیصلہ سنائیں, باوجود اس کے کہ بینچ میں سارے کے سارے ہم خیال بیٹھے سوا یہی آفریدی صاحب کے.
ہو سکتا ہے یہ آفریدی صاحب بھی کسی اسٹیج پر آ کر بینچ سے الگ ہو جائیں، لیکن بہرحال 5 ہم خیال جج صاحبان بیٹھے ہوئے، پانچوں کے اوپر عمران خان صاحب کی محبت یا جیسے عائشہ ملک صاحبہ کے لیے شاید اس طرح کوئی چیز سامنے نہیں آئی، لیکن بہرحال وہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ بھی ہم خیال ججوں میں سے، لیکن اس کے باوجود کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ وجہ یہ ہے کہ کل کی پریس کانفرنس ڈی جی آئی ایس پی آر نے جو باتیں کی تھیں وہ بڑی بھاری تھیں، ان کا بوجھ اٹھانا سیاسی قوتوں کے لیے تو فیصلے عدالتیں ہماری کر دیتی ہوتی ہیں، لیکن پھر جب ادھر سے بالکل براہ راست بات کھل کر ہو گئی تھی نا، میسیجز بہت کلیئر تھے کہ اگر ہمارے اپنے جرنیل ہم نے اندر کر دیے یا ان کو ہم نے نوکری سے نکال دیا تو پھر کسی اور ادارے میں بیٹھے ہوئے عمران خان کے سہولت کار جو ہیں ان کو کیوں بخشیں ہم؟ جب ہم نے اپنے جرنیلوں کی بیگم گرفتار کی ہے، نواسی گرفتار کی ہے، داماد گرفتار کیا ہے، تو پھر کسی جج کی بیگم، کسی جج کی ساس، کسی جج کا نواسا، اپنا داماد، پھر وہ تو دور نہیں ہے نا، پھر وہ بھی اگر ملوث ہوئے تو ان کو بھی اٹھا لیا جائے گا، ان کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا۔ تو لہٰذا عجیب و غریب قسم کی صورتحال بنی ہوئی ہے۔ تو پہلا دن جو ہے وہ بھاری پڑا ہے دوسرے دن پر۔ دوسرے دن فیصلہ ہونا تھا، فیصلہ کیا ہوا؟ قبرستان میں ایک اور تدفین ہوتی نظر آ رہی ہے، ایک اور مقدمے کی، پتہ نہیں کتنی فائلیں پڑی ہیں سپریم کورٹ میں۔ ایمرجنسی کی بنیادوں پر یہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں، لیکن اور بینچ بھی ایک بنایا تھا، لیکن پھر آگے لے گئے معاملہ عید کے بعد۔ اب عید کے بعد کب سماعت ہوتی ہے کچھ پتہ نہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔